انداز بیان در حقیقت الفاظ کا صحیح استعمال اور انداز بیان میں جادو سا اثر ہوتا ہے۔ زبان سے بول اچھے ہو تو خیر و بھلائی نظر آتی ہے، اور ویسے برے بول تو سراسر فتنہ و فساد ہے۔ اگرچہ ہم کسی کو اپنے کلام سے متاثر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے الفاظ میں صداقت ہو، بیان میں وضاحت ہو اور ہمارے انداز بیان میں اخلاص ہو۔ یاد رکھیں، اگر ذرا سی ریاکاری ہو ہمارے کہنے میں، یا نام و نمود کے لیے کہنا چاہتے ہیں ہم، یا خود ہی چرچا چاہتے ہیں، تب ہمارا کہنا کس کام کا اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ علامہ محمد اقبال جو 20ویں صدی کے مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کے اشعار علم و حکمت سے خالی نہیں۔ آج بھی خطبات میں علماء دین ان کے اشعار حکمت کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ علامہ اقبال کا انداز بیان انوکھا ہے جو دلوں کو چھو جاتا ہے۔ شاید آپ نے کسی نامور و مشہور حوصلہ افزائی کرنے والے اسپیکرز کی تقاریر کو سنا ہوگا۔ وہ اپنے سامعین کو کیسے متاثر کرتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے کہ سننے والے رو پڑتے ہیں اور ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ جانتے ہوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جس عنوان پر کہا جاتا ہو اس میں سچائی اور سنجیدگی ہو اور کہنے کا انداز صحیح ہو، تب کہنا بھی مفید ہوگا اور سامعین بھی متاثر ہوں گے۔ ایک خاندان کے بزرگ کسی ہوٹل میں ملازم تھے۔ وقت کے حساب سے ان کی عمر بھی انہیں بوڑھا کر دیا تھا، لیکن وہ اتنے کمزور بھی نہ تھے۔ ان کی آواز میں دلیری، کشش اور وضاحت تھی، ایسے کہ سننے والا متاثر ہو جاتا۔ ان کی آواز فون پر سن کر ایک تاجر نے کہا کہ آپ کی آواز میں وہ بردباری ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ملازمین پر نگران کی طرح کام کریں۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں، کیا اس میں صداقت اور اخلاص ہے؟ کیا ہمارے بول کا تلفظ و طرز صحیح ہے؟ کیا ہم صحیح طور پر سن کر اور سمجھ کر جواب دیتے ہیں؟ بہرحال ہمارے انداز بیان اچھا ہو تو ہماری اوروں سے گفتگو بھی اچھی ہوگی، ورنہ ہمارے غلط بیانی اور ناسمجھی میں کہے گئے بول آپس میں دراریں پیدا کر سکتی ہے اور رشتوں میں خلش پیدا کر سکتی ہے۔